ایک آدمی بلوچستان کا پکوڑے بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟ تو وہ حج پر گیا تھا 1.5 سال کی جماعت میں. وہاں پہلے سال اور 1.5 سال کی جماعتیں آخر میں حج پر آتے تھے. تو وہاں کوئٹے کا ایک بہت کروڑ پتی آدمی حج پر گیا تھا. مکے میں اس پکوڑے والوں کو دیکھا, حیران ہو گیا کہ یہ تو روزانہ 20 روپے کی پکوڑے, اور یہ یہاں کیسے آیا ہے؟ وہ کہتے فلاں تم یہاں کیسے؟ حیران ہو گیا کہ پکوڑوں والا حج کے لیے. اس نے کہا جو اللہ کروڑوں والوں کو لے سکتا ہے وہ پکوڑوں والوں کو بھی لے سکتا ہے. اپنے آپ کو پیش کرو. اور پیش کرنے کا میں ایک عجیب بات بتاؤں, بہت پیاری بات ہے میرے جوانوں بیٹو, خدا کی قسم اتنی پیاری بات. اگر تم نے یہاں باہر برآمدے میں 4 سال پہلے تقریباً میں مستورات کی جماعتیں منگل کو بناتا تھا. میری ڈیوٹی تھی. مرد آتے ہیں, کون آتے ہیں؟ مرد آتے ہیں, جماعت بناتے, پھر جمعے کو مستورات اکٹھی ہوتی ہے, مستورات کی جماعتیں. آخری عشرہ تھا, رمضان گرمی میں تھا, جون میں. تو ایک بچہ آیا, اس جیسا بچہ, یہ دیکھ رہے ہو کتنا عمر ہے آپ کا؟ ہاں 14 سال یا 15 سال کا بچہ میرے پاس آیا کہ مجھے بھی ایک, یہ توجہ سے سنا, اگر سنو گے بڑا فائدہ ہوگا. مجھے بڑا فائدہ ملا ہے اس بات سے. اس نے کہا مجھے بھی ایک جماعت میں شامل کر دو. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ دادی ہے, میرے ساتھ مسرا نیادا. میں نے کہا کہ دادی شرعاً ناجائز نہیں ہے, لیکن جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو, 1-2 غیر میاں تو نہیں جا سکتا ہے. اس کو انکار کر دیا. بنانا میرے ذمہ تھا جماعتوں کا. چلا گیا. جب میں دوسرا جماعت بناتا, وہ اتنا عاجزی, خدا کی قسم مجھے یہ بی کیفیت معلوم ہے, اتنا عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا کہ امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دیتی. میں نے کہا خدا کے بندے, میں پیاسا بھی ہوں, رمضان ہے, تم ایک دفعہ کہا, تم کیوں مجھے تنگ کرتے؟ چلا گیا. یقین کرو تیسری مرتبہ پھر آیا, اور ایسے عاجزی سے مجھے وہ کیفیت, آپ خدا کی قسم میرے دل کو ایسا چینج کیا اس کے عاجزی نے کہ میں ڈر گیا کہ قیامت کے دن اللہ نے کہا مولی عظیم, ایک انسان تمہارے سامنے اتنی عاجز, وہ فریادیں کرتا, تمہارا دل پتھر تھا, تم رحم نہیں کرتا تھا. میں نے کہا آ جاؤ, بے اصولی ہے لیکن تمہارا نام لکھ دو. جب اس کا نام لے گا تو میرے عجیب کیفیت, یا اللہ میں تو گندگی سے بھرا ہوا, خدا کی قسم یہ تو بالکل حق, اندر گندگی سے بھرا ہوا. ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا, مجھے نہیں چھوڑتا تھا, میں نے اس کا کام کیا. اگر ایک انسان یا اللہ تیرے پیچھے ایسا لگا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو کبھی اس کو محروم کر دے گا؟ جب بھی پریشانی آ جائے اس کے پیچھے لگ جاؤ. ایک رات سو نہیں, ایک رات میں فیصلے کر سکتے ہو. ایک رات گزارو اس کو, جو بھی مسئلہ ہو, آگے پیچھے نہ بھاگو. قرآن فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, کوئی بنا سکتا ہے؟ اس چھت میں کتنے ستون ہے؟ تھوڑا سا چھت ہے, 360 ہے کا کتنے ستون ہے, اور آسمان میں کون سا ستون ہے؟ اتنا موٹا ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور یہ تو چھوٹی چیز ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اس سے بھی بڑی چیز بنا سکتا ہو. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, زمین کو میں نے پھیلایا ہے, کون پھیلا سکتا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, کتنا بہترین پھیلانے ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ہاں, ہر چیز کا 2 قسم بنایا ہے, جوڑا بنایا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ہر مشکل میں اللہ پاک کی طرف دوڑو. کہاں دوڑو؟ ہم دکان کو دوڑتے ہیں, کھیت کے پیچھے. ہمارا ایک ساتھی ادھر بیٹھا ہوا ہوگا, بہت پیاری بات کرتا ہے, ہمارے محلے کا ہے. صبح کو اتنے اذانی ہوتی ہے, مؤذنین چیختے ہیں. محلے میں 60 آدمی ہوتے ہیں, 15-20 جماعت میں آتے ہیں, باقی کروٹیں بدلتے ہیں. 1 گھنٹہ گزرتا ہے, 1 گھنٹہ اس کے بعد, اذان کے بعد, نماز کے بعد 1 گھنٹہ, تو روڈوں پر جگہ نہیں ہوتی ہے. مرد بھی گھر سے باہر, عورتی بھی باہر, بچی بھی ہو, اسکول کے لیے, کالج کے لیے, کوئی اعلان نہیں ہوتا. اللہ ناراض نہیں ہوگا, اللہ جو بلاتا ہے اس کے لیے نہیں آتے. پیٹ کے لیے اتنے پھر رہے. اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ہر ضرورت میں اللہ کے پاس دوڑو.
انی لکم منہ نذیر مبین، نہیں جاؤ گے تو پکڑ ہوگی. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم نذیر. 2 مرتبہ یہ لفظ کیوں دہرایا ہے؟ اللہ پاک کے طرف، مخلوق کے طرف دوڑنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے طرف نہ دوڑنے سے بھی ناراض ہوتا ہے. ایک آدھے کہ مخلوق کی طرف بھی نہیں دوڑتا ہوں، اللہ پاک کی طرف اللہ سے بھی نہیں مانگتا ہوں. ظالم پھر تمہارا کون ضرورتوں کو پورا کرے؟ یہ گھر پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تھوڑا ماحول اختیار کرنا پڑتا ہے. ابھی یہ بات سنی یہاں نکل جائے گی. فریج میں 1 گھنٹہ کے لیے چیز رکھے اس کا علیحدہ اثر ہوتا ہے، 1 رات رکھو اور زیادہ رکھو تو ماحول آدمی کو ایسا چینج کرتا ہے. ایک بہت بڑے عالم نے کیا کہ لوہے کا مزاج سخت ہے اور پانی کا مزاج، بہت قیمتی بات ہے، لوہے کا مزاج سخت ہے، پانی کا مزاج، لیکن لوہے کو 6 مہینے پانی میں رکھ دو، کیا کرے گا؟ شکل بگاڑ دے گا؟ یا ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول میں آدمی چینج ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کا یہ تو کم از کم یاد رکھو، فضائل صدقات میں ہے 5 کام صحابہ کا خصوصی مشغلہ تھا. کتنے؟ 5 کام. قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت روزانہ، اور اللہ کا ذکر، اور مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو فارغ اوقات مسجدوں میں لگاؤ، اور نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. کس کس کی نیت ہے؟ صحابہ کے اتباع میں یہ 5 کام کریں گے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کے سب کے زندگیوں ہمارے ساتھ اس کام کے لیے قبول فرمائے. اور پھر بھول جاؤں گا تو بارش کے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تو خوب بارشیں برسائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ بارش کے لیے دعا کی ہے. 4 ہجری میں، 6 ہجری میں، 9 ہجری میں. 4 اور 9 میں صرف دعا کی ہے، اور 6 میں نماز پڑھی ہے. اس کے لیے نماز تو بعد میں دیں گے، تو دل میں دعا کرو، یا اللہ ساری امت کے گناہ معاف کر، اور ہمارے گناہوں کو معاف. اور یہ بھی میرے پیارے بھائیو، اور گناہوں پر معافی چاہتا ہے لیکن تبلیغ کے نہ کرنے پر کوئی توبہ بھی نہیں کرتا ہے. سب سے بڑا جرم تو امت کا یہ ہے کہ اس کام کو کام نہیں سمجھا. کوئی اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کام کا نہ کرنا. اللہ ہمیں بھی اس سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور توبہ راستہ چینج کرنے کو کہتے ہیں. انشاءاللہ نیت کے درجے میں کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو مقصد کے درجے میں کریں گے. دنیا کے کام چھوڑوانا نہیں ہے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ درخواست ہے. بعد میں بے شک کسی کو ضرورت ہوتی ہے یا اٹھنا بھی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، 2-3 منٹ تو کوئی